السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کروڑوں موبائل صارفین کا پرسنل ڈیٹا لیک ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب کوئی بھی بندہ صرف آپ کے موبائل نمبر سے آپ کی مکمل ذاتی معلومات دیکھ سکتا ہے، جس میں نادر کا مکمل ریکارڈ، آپ کے تمام فیملی ممبرس کے نام ود ایج، آپ کی ذاتی ملکیت، کرمنل ریکارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، FIR، اور اس کے ساتھ مزید بہت سارے آپشن موجود ہیں جس سے آپ کی مکمل ذاتی معلومات دیکھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب آپ کے موبائل فون سے تصاویر، ویڈیوز کے ساتھ میموری کارڈ میں موجود آپ کا تمام پرسنل ڈیٹا ہیک کیا جا رہا ہے، جو آنے والے وقت میں ان مخصوص اپلیکیشن میں پبلش کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آپ کا ڈیٹا کس طرح سے ہیک کیا جا رہا ہے اور کروڑوں پاکستانیوں کا ذاتی ریکارڈ کون سی ایپ فراہم کر رہی ہے، اور آپ اپنا ذاتی ڈیٹا کس طرح ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ناظرین، پاک ٹول کٹ نامی ایک اپلیکیشن بہت عرصے سے گردش میں ہے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ بہت مشہور ہو چکی ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گی۔ کوئی فری میں ٹول کٹ کا لاگ ان پرووائڈ کر رہا ہوگا تو کوئی بڑے فخر سے اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوا ملے گا، لیکن میری ویڈیو ان سے تھوڑی مختلف ہے، اور میں ان معزز پاکستانی یوٹیوبر سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایسی اپلیکیشن کو ہرگز پروموٹ نہ کریں، بلکہ ایز اے پاکستانی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ایسی ایپ کو بطور احتجاج پیش کریں اور انہیں بند کروانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اسی میں ملک و ملت کی بھلائی ہے اور یہی آپ کا سچا پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ ناظرین، پاک ٹول کٹ کی نئی اپڈیٹ آنے سے پہلے اس میں کوئی بھی نمبر سرچ کرنے پر اس کے مالک کا نام، CNIC نمبر اور اس کا مکمل ایڈریس دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پاک ٹول کٹ کی نئی اپڈیٹ آنے کے بعد اس میں مزید بہت سارے آپشن دے دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ کسی بھی شخص کی ون ٹو آل پرسنل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، جسے جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی آپ کا رائٹ ہے۔ ناظرین، پاک ٹول کٹ کو انسٹال کرنے کے بعد جب آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لاگ ان فارم کھلے گا اور ساتھ میں اس کے ایڈمن کا واٹس ایپ نمبر بھی ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو ایڈمن سے رابطہ کرنا ہوگا اور معمولی سے رقم اسے پے کرنے کے بعد آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لاگ ان ہو کر کسی کی بھی پرسنل لائف میں ٹانک جھانک کر سکیں گے۔ ویسے ہمیں دوسروں کی لائف میں ٹانک اڑانے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں یہ بات آپ جان جائیں گے کہ کس طرح آپ دوسروں کی پرسنل انفارمیشن حاصل کرنے کے چکر میں اپنا پرسنل ڈیٹا انہیں فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دکھانے سے پہلے میں ایک اور خطرناک اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ حالانکہ یہ پلے اسٹور سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک یہ بہت سی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے۔ 24 اگست 2018 کو آخری بار اسے اپڈیٹ کیا گیا، اس کے بعد ابھی تک اس کی کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی۔ اس اپلیکیشن کو نادر 2018 آن لائن فیملی ویریفیکیشن سروس کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس اپلیکیشن میں بھی آپ کو صرف شناختی کارڈ نمبر دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا سا فارم کھلتا ہے جس میں صارف کی فوٹو کے ساتھ نادر کا مکمل ڈیٹا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اپلیکیشن بالکل فری ہے، اس میں آپ کو کچھ ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں، جس کے بعد آپ کو اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ مل جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ٹول کٹ کے حوالے سے یہ اپلیکیشن آپ کا پرسنل ڈیٹا کس طرح سے ہیک کر رہی ہے۔ آپ اگر ٹول کٹ کے پرانے ورژن کی پرمیشنز میں جائیں تو اس میں صرف ایک ہی پرمیشن لی گئی ہے اور وہ ہے فل نیٹ ورک ایکسیس، لیکن اس کے ہم نئے ورژن کی بات کریں تو اس میں 2-3 پرمیشن اضافی لی گئی ہیں، اور ان پرمیشنز میں سے مجھے جو سب سے خطرناک لگی وہ ہے modify or delete the contents of your SD card, delete the contents of your SD card۔ اگر آپ نے پاک ٹول کٹ کو انسٹال کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو اجازت دے دی ہے کہ اس کی مدد سے SD کارڈ میں موجود آپ کے تمام ڈیٹا کو ریڈ کیا جا سکتا ہے یا اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ یہ پرمیشن مجھے مشکوک کیوں لگی؟ حالانکہ بہت سی اپلیکیشنز ایسی ہیں جنہیں آپ بھی یوز کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں،
آپ کہیں گے کہ یہ پرمیشن تو وہ بھی مانگتے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر کوئی قابل بھروسہ اپلیکیشن یہ پرمیشن مانگے تو آپ اسے الاؤ کر دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک تو یہ آپ کا پرسنل ڈیٹا کبھی بھی ہیک نہیں کرے گی، دوسری بات اگر ان میں یہ پرمیشن نہ ہو تو یہ پراپر طریقے سے ورک نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے پکسل لیب یا فوٹو ایڈیٹنگ کی کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے تو اس کی پرمیشنز چیک کریں، اس میں آپ کو گیلری اور ایس ڈی کارڈ کی پرمیشنز ضرور ملے گی۔ خاص کر اگر آپ ان پرمیشنز کو الاؤ نہیں کرتے تو پھر آپ فوٹو ایڈٹ کرنے کے لیے فوٹو کو گیلری سے چوز کیسے کریں گے یا پھر اسے سیو کیسے کریں گے۔ جب آپ نے اس اپلیکیشن کو گیلری یا ایس ڈی کارڈ میں کسی قسم کے عمل دخل کی اجازت ہی نہیں دی تو پھر آپ فوٹو ایڈٹ کیسے کر پائیں گے۔ اس طرح ان میں جو بھی پرمیشنز ہیں وہ ضروری ہیں، ان کے بغیر اپلیکیشن کام کی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بات کریں پاک ٹول کٹ کی تو میرے خیال میں اس میں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے جس میں سے اس پرمیشن کی ضرورت پڑے۔ میں نے اس ایپ کو یوز تو نہیں کیا، لیکن اس کے متعلق مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایپ میں کوئی بھی ایسا آپشن نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز اپنے ایس ڈی کارڈ میں سیو کر سکیں یا ایس ڈی کارڈ سے اس ایپ میں امپورٹ کر سکیں۔ کارڈ نہ پا پھر کیوں پنگا، مطلب اس کا ایس ڈی کارڈ کے ساتھ کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے، تو پھر یہ پرمیشن کیوں لی گئی؟ آخر بے مقصد تو نہیں لی گئی ہوگی، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو یہاں اس بات کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پرسنل ڈیٹا ہیک کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس ایپ میں موجود دیگر ریکارڈ کے ساتھ موبائل سے ہیک کیا گیا آپ کا پرسنل ڈیٹا بھی ایڈ کر دیا جائے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن ذاتی طور پر مجھے اس بات کا خدشہ بہرحال ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسی ایپس ہیں جو لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ہیک کر رہی ہیں انہی پرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو آج میں آپ کو چند ٹپس دے دیتا ہوں، آپ انہیں فالو کریں، انشاءاللہ آپ کا پرسنل ڈیٹا کبھی بھی ہیک نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اگر آپ نے پاک ٹول کٹ کو انسٹال کیا ہوا ہے تو اسے ابھی ان انسٹال کریں۔ نمبر 2، کوئی بھی اپلیکیشن اپنے موبائل سے انسٹال کرنے سے پہلے اس کی پرمیشن اچھی طرح سے چیک کریں اور غور کریں کہ کوئی ایسی پرمیشن تو نہیں دی گئی جس کا اس ایپ میں کوئی خاص کام نہیں ہے۔ نمبر 3، اپلیکیشن ہمیشہ گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ نمبر 4، کسی قسم کی غیر معروف ایپ انسٹال نہ کریں۔ آپ ان ٹپ کو فالو کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا پرسنل ڈیٹا ہیک نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، بدقسمتی سے ان کے خلاف ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اب بھی یہ ایپس چل رہی ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں یوز کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ان ایپس کو بند کیا جا سکے اور اس کے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔